یہ افسوس اور رنج کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے دل دکھ رہا ہے کہ 400 سالہ مسجد، اس مسجد کے اندر اذانیں ہوتی رہی، نماز پڑھتے رہے، کتنے اللہ والے وہاں پہ نماز پڑھے بابری مسجد میں۔ اس کے بعد آزادی کے بعد چند شرپسندوں نے وہاں سے مورتی رکھی۔ اس وقت وہاں کی حکومت، صوبائی حکومت نے ان کو جو ہے اسٹے دلا کر مضبوط کیا، اور اس کے بعد چلتے رہے یہ بات، اور ہمارے تمام علماء نے اس مقدمے لڑے۔ 70 سال سے ہر چیز مقدمہ لڑا گیا، سارے شواہد ہمارے پاس موجود تھے، ہمارے پاس تاریخ موجود تھی، سارے چیزیں ہمارے پاس موجود تھی، اور خود جو ہے نا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا تھا کہ وہاں مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی بلکہ مسجد ہی تھی۔ صرف آستھا کے بنیاد پہ جو ہے فیصلہ کر دیا گیا، ان کو دے دیا گیا، کیونکہ ہمارے اکابرین نے ایک بات کہی تھی کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہم مانیں گے، تو اس طریقے سے فیصلہ آنے کی امید نہیں تھی، لیکن اکابرین نے بات کہی تھی کہ ہم مان لیں گے، اس لیے ہم نے خاموشی اختیار کی۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کل جو ہے وہاں پہ جو ہے مندر کا جو ہے شیلانیاس رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں دل کی گہرائیوں سے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، کیونکہ جو لڑائی ہم نے لڑی تھی وہ ہمیں انصاف نہیں ملا، اور کل جو ہے وہاں پہ جہاں پہ 400 سال سے اذانیں ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہی تھی، آج وہاں مندر بنیں گا اور ساری چیزیں ہوں گی وہاں پر، تو مسلمانوں کے لیے بڑے درد کا مقام ہے۔ لیکن ہمیں کیونکہ اکابرین نے کہہ دیا تھا کہ صبر کرو، اور جو فیصلہ کورٹ کا آئے گا ہم مانیں گے، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ دوسری طرف یہ حکومت جو تلنگانہ کی حکومت ہے، وہ حکومت اپنے آپ کو سیکولر بول کر واپس آئی، 2 وقت بھی واپس آئی، لیکن شروع سے اس کا نظریہ وہی تھا، چاہے وہ شریعت بل ہو، چاہے وہ جو کوئی بھی بل پیش کرے حکومت ہند، مودی حکومت پیش کرے، اس کی انہوں نے تائید کیا، خاموشی اختیار کی، لیکن یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے رہے، اور ہم نے بھی اس وقت آواز اٹھائی تھی کہ بھائی انہوں نے شریعت بل کو بھی جو ہے نا پاس ہونے دیا، لیکن پھر بھی عوام نے ان کو ووٹ دیا اور انہوں اقتدار پہ آ گئے۔ اب اقتدار پہ آنے کے بعد ہمارے 100 سالہ مسجد کو انہوں نے سیکریٹریٹ کے اندر 2 مساجدوں کو شہید کر دیا، اور یہ تو ابھی کیا، اور تقریباً ایک سال 3 مہینے 4 مہینے پہلے ایک قنے کی مسجد شہید کر دی گئی، اور اس کے علاوہ کھمم میں جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے ہماری مسجد شہید کی، لیکن یہ حکومت خاموش ہے، اور یہ حکومت کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف یہ بول دینا کہ ہمیں افسوس ہوا ہے کہ مسجد کا ٹکڑا گرا، بعد میں جب پریس والوں نے کہا تو نہ مسجد کا نشان تھا، نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مسجد ہم بنائیں گے، کہاں بنائیں گے آپ نے تو کوئی جو حد بندی نہیں کی، نہ قرآن شریف کہاں ہے، اس سے پہلے 9 جولائی کو میں نے یہ بات کہی تھی کہ نہ قرآن شریف کہاں ہے پتہ نہیں، اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ حد بندی کرو، نہیں کرے انہوں نے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد بنا دی، لیکن ان کا ارادہ ہے کہ مسجد وہاں نہیں بنے گی، یا ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بنا دیں یہ۔ تو میں یہ حکومت سے یہ بات کھلا کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میری ایک نیشنل پارٹی ہے، جمعیت علماء ہند وہ جماعت ہے جو جنگ آزادی لڑی اور اس ملک کو اپنایا تھا، تو اس کا ایک ورکنگ کمیٹی کا، جمعیت علماء ہند کا ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں۔ میں کھلا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی اس سے ہٹ کے مسجد بنائیں گے، آپ اگر اسی جگہ بنائیں گے تو ہم ویلکم کریں گے آپ، اگر آپ نے اس دوسری جگہ بنائیں گے تو ہم
MLA MLC ہے ان کے، وہ جائیں وہ نماز پڑھے، لیکن غیور مسلمان وہاں نماز نہیں پڑھے گا۔ کوئی بھی غیور مسلمان جب وہاں نماز نہیں پڑھے گا تو یہ جو غلط روایت آپ قائم کر رہے ہیں کہ آپ مسجدیں شہید کریں گے اور ہٹا کے جو ہے کہیں بھی بنا لیں گے، یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں شہید کر دیں دوسری جگہ بنا دیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد جو ہے نا جج صاحب نے ہمارے لیے 5 ایکڑ زمین دیا، تو پسند اللہ بورڈ نے اور جمعیت علماء ہند نے اور تمام جماعت کے لوگوں نے اور جماعتی لوگوں نے جو نیشنل لیول پر ہیں سب مسلم جماعتیں، انہوں نے کہا ہمیں 5 ایکڑ کی زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا جو مسجد اور جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو زمین کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ مسجد ہم مانتے نہیں، آپ بنا لیں، آپ کے لوگ ہیں، آپ کو ووٹ دینے والے ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ کو تائید کرنے والے ہیں، آپ کے منسٹر ہیں، آپ کے MLA ہیں، آپ کے چیئرمین ہیں، آپ کے MLC ہیں، وہ لوگ پڑھ لیں جا کے، لیکن مسلمان غیور مسلمان نہیں پڑھے گا۔ اچھا میں دل کو درد ہوتا ہے کہ ہماری مسجدیں جو ہے ہماری ریاست میں محفوظ نہیں ہے اور ہم جو ہے خاموش ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم اس سے جو ہے نا مقابلہ کر کے وہ مسجد واپس لے سکیں، لیکن ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہے، اس کا تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 4 مسجدیں چلے گئی اور ایک لفظ جو ہے نا کسی کہنے کو لوگ کہنے تیار نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے میں جو ہے اب 2 دن کے بعد پورے جو آن لائن میں ہمارے جمعیت کے قائدین کو جو پورے تلنگانے میں ہے، تقریباً ہمارے ممبر 9 لاکھ کے قریب ہیں، ہم تمام ممبروں سے جو ذمہ دار ان سے بات کریں گے اور ایک لائحہ عمل تیار کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ جو ہے نا ہم کو کیا کرنا ہے، کس طرح احتجاج کرنا ہے، چاہے کرونا ہو کیا چاہے کچھ ہو، کوئی بیماری ہو، لیکن اللہ کے گھر کے لیے ہم خاموش نہیں بیٹھیں، اللہ کے گھر کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے اور وہیں تعمیر کرنا پڑے گا۔ اگر دوسری جگہ تعمیر کریں تو ہم مسجد نہیں مانیں گے۔ کہ ہم انشاءاللہ 2 دن کے اندر جو ہے ہمارے جماعت کے نمائندوں سے بات کریں گے اور وہ جو فیصلہ کریں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے NRC اور اس کے تعلق سے ایک آواز اٹھائی تھی پورے تلنگانہ، آندھرا، رائلسیما میں، تو تقریباً ہر جمعے میں ہر مسجد کے سامنے سب سے پہلے ہم نے احتجاج کیا تھا، اور انشاءاللہ اب یہ بھی احتجاج کریں گے۔ نہ ہمیں کوئی کرونا سے ڈر ہے، نہ کوئی بیماری سے ڈر ہے۔ جب ہماری مسجدیں ہمارے سے ہاتھ سے چلے جا رہی ہیں ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جو ہے ہم جلد سے جلد کا فیصلہ کر کے پھر آپ کو لوگ اطلاع کریں گے، ہم کم سے شروع کریں گے۔ لیکن ان کا ارادہ ہے کہ مسجد وہاں نہیں بنے گی، یا ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بنا دیں گے۔ تو میں یہ حکومت سے یہ بات کھلا کہنا چاہتا ہوں جمعیت علماء کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میری ایک نیشنل پارٹی ہے جمعیت علماء ہند، وہ جماعت ہے جو جنگ آزادی لڑی اور اس ملک کو اپنایا تھا، تو اس کا ایک ورکنگ کمیٹی کا جمعیت علماء ہند کا ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں۔ میں کھلا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی اس سے ہٹ کے مسجد بنائیں گے، آپ اگر اسی جگہ بنائیں گے تو ہم ویلکم کریں گے آپ کے، اگر آپ نے اس دوسری جگہ بنائیں گے تو ہم اس مسجد کو نہیں مانیں گے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو جو ووٹ دیے یا جو ان کی تائید کرے، یا منسٹر ہے یا MLA MLC ہے ان کے، وہ جائیں وہ نماز پڑھے، لیکن غیور مسلمان وہاں نماز نہیں پڑھے گا۔ کوئی بھی غیور مسلمان جب وہاں نماز نہیں پڑھے گا تو یہ جو غلط روایت آپ قائم کر رہے ہیں کہ آپ مسجدیں شہید کریں گے اور ہٹا کے جو نا کہیں بھی بنا لیں گے، یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں شہید کر دیں دوسری جگہ بنا دیں۔